اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس لیے ہم اس کی شکریہ میں کوشش کریں کہ پورا مہینہ، پوری تراویح، پورا قرآن، اس کو اسی ترتیب کے ساتھ ہم مکمل کریں۔ آج 2 پاروں کی تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، یہ در حقیقت جسے کتاب کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے یا فہرست ہوتی ہے، یہ اس کی مثال وہ ہے۔ قرآن مجید میں تفصیلاً جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں وہ اجمالاً سورہ فاتحہ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ توحید، رسالت اور قیامت، یہ 3 مضامین ہیں۔ اس کے بعد پہلے پارے کا آغاز ہے۔ پہلے پارے میں اللہ نے بنیادی طور پہ 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے: مسلمان، متقین، اور وہ مسلمان جو متقین ہیں، دوسرا منافقین، تیسرا یہود۔ پہلے متقی لوگوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پہ ایمان ہے، قیامت پہ ہے، عذاب قبر پہ ہے، جنت جہنم ہے، میزان ہے۔ کچھ نہیں دیکھا لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، انہوں نے مان لیا۔ یؤمنون بالغیب۔ دوسری صفت ان کی ہے کہ وہ یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے انہیں دیا ہے یہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ قرآن پہ اور پہلی آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ قیامت کے قیام پہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت نے قائم ہونا ہے۔ یہ 5 بنیادی صفات متقین مسلمانوں کی ذکر فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے یہودیوں کے منافقین کے امراض بیان کیے ہیں۔ منافق، قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ، یہ اللہ کو ماننے والوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، یعنی حقیقت میں یہ کافر ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں۔ فرمایا یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، حقیقت میں انہیں دھوکہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ان کی 2 اللہ تعالی نے امراض بیان کیے ہیں۔ پہلا مرض ان کا یہ ہے عناد بالاسلام، وہ اسلام سے عناد رکھتے ہیں، اسلام سے بغض رکھتے ہیں۔ اور دوسرا مرض ان کا وہ یہ ہے کہ فساد فی الارض، وہ زمین پہ فساد پیدا کرتے ہیں۔ فساد کا مطلب یہ کہ وہ اسلام اور کفر کو برابر کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو حقوق مسلمان کو ملتے ہیں، مال غنیمت میں حصہ ملتا ہے، اور اسی طرح وہی حقوق ہمیں بھی ملیں جو حقیقت میں خود یہ کافر ہیں۔ تو فساد فی الارض سے مراد یہ ہے کہ یہ کفر کو اسلام کے برابر لانا چاہتے ہیں تاکہ حقوق ایک جیسے مل جائیں۔ فرمایا یہ ان کے بنیادی امراض ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہودیوں کے مرض کو بیان کیا ہے۔ فرمایا یہودیوں میں بنیادی طور پہ 3 مرض ہیں۔ پہلا مرض ہے تولی، یو ٹرن لینا، یعنی پہلے ہاں کر دینا پھر اس سے مکر جانا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ہم نے ان پہ کوہ طور اٹھایا، ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا، یہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے پہ گرے گا، ہم مر جائیں گے، تو اس وقت انہوں نے توبہ کر لی کہ ہم سب مانتے ہیں، سب کچھ مان لیا۔ جب وہ عذاب ٹل گیا تو یہ مکر گئے، یہ تولی یعنی مڑ گئے، پھر انہوں نے اپنے بات سے اعراض کر لیا۔ ایک تو ان کی یہ بیماری ہے یہودیوں کی، یہ بات کر کے مکر جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے دھوکہ دیتے ہیں۔ اور دوسرا مرض ان کا، جو دوسرا مرض ہے وہ مرض ان کا یہ ہے کہ یہ حیلہ سازی کرتے ہیں۔ جیسے مشہور آپ رسول اللہ کو قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ اتوار کے دن ان پہ مچھلیوں کا شکار منع تھا، تو یہ ہفتے کے دن مچھلیاں، اللہ کی شان آزمائش تھی، بہت زیادہ ہو جاتی تھی، تو یہ دریا کے کنارے پہ باہر ٹوئے بنا لیتے تھے اور یوں پانی چھوڑ دیتے تھے، اس میں وہ مچھلیاں جو آتی پانی کے ذریعے سے، تو اتوار کو یعنی جس دن منع تھا یہ ہفتے کے دن، تو یہ وہاں جمع کر لیتے، اگلے دن پکڑ لیتے۔ یہ حیلہ سازی تھی۔ جیسے آج کل اللہ معاف فرمائے مسلمان بھی کرتے ہیں، جب رمضان قریب آنے لگتا ہے تو بیوی کو کہتے ہیں اپنا سونا مجھے ہدیہ کا ہبہ کر دے، بس میرے پہ تو سال نہیں گزرے گا، میری ملکیت میں آ گیا، زکوٰۃ سے بچ جائیں گے، اگلے سال وہ بیوی کو دے دے گا زکوٰۃ۔ یہ حیلہ سازی ہے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا تھا۔ فرمایا دوسرا مرض ان کا یہ ہے کہ یہ حیلہ سازی کرتے ہیں، اور تیسرا مرض یہ ہے کہ تعمق کرتے ہیں۔ تعمق یعنی ایک بات میں خواہ مخواہ اس کی گہرائی میں جانا، خواہ مخواہ بلا ضرورت، جو انسان کی گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ گائے کا واقعہ جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ کسی کو قتل کر کے کسی گھر کے سامنے رکھ دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے پتہ چلے گا کیسے کس نے قتل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، انہوں نے کہا تم ایک گائے ذبح کر دو۔ گائے ذبح کرنے کے بعد گوئے کہ وہ بولے گی اور وہ بتا دے گی کہ یہ کس نے قتل کیا۔ تو
تو انہوں نے خامخواہ سوالات شروع کر دیے، عمق میں جانے لگے، گہرائی میں، اس کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اور یہ ہے اور وہ ہو، وہ ان کے لیے ایک مصیبت پڑ گئی، ایسا ڈھونڈنا مسئلہ بن گیا۔ وہ اللہ کی شان کہ یتیم لڑکا تھا، اس کے پاس تمام شرائط پہ پوری وہ گائیں جو ہے اس کے پاس موجود تھی، وہ سونے کے تول پہ اس نے بیچ دی۔ تو یہ تعمق، یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ ہمارے آپ میں بھی ہے۔ ہم بعض مسئلے میں بلا ضرورت کے اس کے ایسے خواہ سوال در سوال گہرائی میں جانا چاہتے ہیں۔ ایک تو نا کوئی مقصد ہو، مقصد نہیں ہوتا، وہ ایک مسئلہ حل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی گہرائی میں جانا ہے بلا وجہ۔ یہ یہودیوں کا مرض تھا۔ فرمایا ایک تو ہے تولی، بات کر کے مکر جانا، ایک ہے حیلہ سازی، اور ایک ہے تعمق۔ فرمایا یہودیوں کا امراض ہیں۔ تو یہ پہلے سپارے میں اللہ نے ان 3 قسم کے لوگوں کے واقعات کو یا ان کے اوصاف کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی 3 شعبوں کے وہ اسباب بیان کیے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اور آپ اللہ کے رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فرمایا ایک تو انسان کی ذاتی زندگی ہے، ایک خاندانی زندگی، ایک معاشرتی زندگی۔ ذاتی زندگی کو کہتے ہیں تہذیب الاخلاق۔ فرمایا تہذیب الاخلاق، ذاتی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اس کے لیے 5 اسباب اختیار کر لو گے تو ذاتی زندگی میں عزت اور کامیابی پالو گے۔ پہلا سبب شکر، اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ دوسرا صبر، مصیبت پہ صبر کرو۔ اور تیسرا ہے ذکر کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، وعظ و نصیحت بھی ذکر ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ چوتھا ہے ادب و احترام، شاعر اللہ کی تعظیم، مسجد کی تعظیم، قرآن کی تعظیم، علماء ربانیین کی تعظیم، یہ ان کی تعظیم یعنی ادب و احترام۔ اور 5واں سبب ہے دعاؤں کا اہتمام۔ فرمایا یہ 5 اسباب اختیار کرو گے تو ذاتی زندگی میں عزت اور کامیابی پالو گے۔ فرمایا دوسری زندگی کا شعبہ وہ ہے تدبیر منزل، معاشرتی زندگی۔ معاشرتی زندگی میں عزت پانے کے لیے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب وہ ہے حصول علم، کم از کم ہمیں گوئے کہ ایمان، اسلام کی، دین کی ضروریات کا علم ہو۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، اب ہمیں نماز کی ضرورت کا علم ہے۔ ہر بندہ عالم ہے، یعنی کہ علماء کی ذمہ داری انہی سے پوچھا جائے گا۔ ہر بندہ عالم ہے، آپ نماز کے عالم ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ فلاں نماز فرض ہے، فلاں وقت میں فرض ہے، وہ اس طرح پڑھی جاتی ہے، اتنی رکعتیں ہیں، آپ عالم ہیں۔ زکوٰۃ کے عالم ہیں۔ دین کی ضروریات کا علم کا ہونا یہ خاندانی زندگی میں عزت کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوسرا سبب ہے تزکیہ نفس، اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو صاف کرنا، دل کو صاف کرنا، اس پہ ذکر کرنا، فکر کرنا، تاکہ میرے آپ کے ہر عمل سے کھوٹ نکل جائے۔ آنکھ کے دیکھنے کی کھوٹ نکل جائے، زبان کے بولنے کی کھوٹ نکل جائے، کان کے سننے کی کھوٹ نکل جائے، اسی طریقے کے ساتھ سوچ کی کھوٹ نکل جائے، اپنی باطن کی صفائی۔ اور تیسرا سبب ہے کسب حلال، حلال کمانا، حلال کھلانا، یہ خاندانی زندگی میں عزت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور فرمایا تیسرا حصہ جو زندگی کا ہے وہ معاشرتی زندگی ہے، اس کو کہتے ہیں سیاست مدن۔ اس میں 2 اسباب اختیار کریں گے تو عزت پالیں گے۔ پہلا سبب حدود اللہ کا تحفظ، یعنی دین کی جو احکامات ہیں اس کی حفاظت، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، دوسروں کے حقوق ہے، پڑوسی کا خیال ہے، اس طرح ماتحت کی جو ذمہ داری ہے وہ، یہ سارے حدود اللہ کا تحفظ۔ اور دوسرا سبب ہے حدود اللہ کے نفاذ کی کوشش۔ تو اس کا ایک ادنا درجہ جو ہے وہ یہ ہے، حدود اللہ کا تحفظ، ہم ایک چیز کو اپنے عمل میں لا کے اس کا تحفظ کر سکتے ہیں، اور دوسرے کو اس عمل پہ لا کے اس کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ابتدائی درجہ۔ اس طرح اوپر بڑھتے چلے جائیں گے، اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اسمبلی فورم تک یا انٹرنیشنل لیول پہ، وہاں پھر یہ ہے کہ اللہ کے دین کا نفاذ ہے، ملکی سطح پہ، دنیاوی سطح پہ، اور اسی طریقے سے اس پہ عمل کروانا ہے۔ لیکن ابتدا میں اپنی ذات سے اگر ہم لیں تو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ کسی دین کے حکم پہ عمل کر کے ہم نے گوئے کہ اس کا تحفظ کر لیا، دوسرے کو عمل کروا کے اس کا نفاذ کر لیا۔ بہرحال یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم اور آپ عزت پا سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ یا اللہ قرآن مجید کی برکات عطا فرما، قرآن روزے کی شفاعت عطا فرما، رمضان مبارک کی برکات نصیب فرما۔ اللہ پورے مہینہ ادب و احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان خاص رحمتوں کی محرومی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمت و استقامت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔